مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ دوسرا کلمہ، نجات کا کلمہ، پاک کلام میں سے دیکھیں گے لوکا کی انجیل باب 23 میں لکھا ہے، اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ بات خداوند یسوع مسیح نے دونوں میں سے ایک ڈاکو سے کہی جو اس کے ساتھ مصلوب کیے جا رہے تھے۔ یسوع کو دو ڈاکوؤں کے درمیان کیوں مصلوب کیا گیا؟ کیا دونوں ڈاکو یسوع کو تانے مار رہے تھے؟ ایک ڈاکو نے نجات کیسے پائی؟ تو آج ہی میرے ساتھ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کلمے کو نجات کا کلمہ کہتے ہیں۔ یسوع مسیح کو جمعہ کی صبح تقریباً 9 بجے کے قریب صلیب دیا گیا، اور یہ کلمہ خداوند یسوع مسیح نے 9 سے 12 کے درمیان کہا۔ خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلنے والا یہ دوسرا کلمہ ہے۔ یسوع کے دنیا میں آنے سے 700 سال پہلے ایک پیشن گوئی کی گئی تھی۔ پاک کلام میں یسایہ 53 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ کیا اتنا کافی نہ تھا کہ وہ دنیا میں آیا؟ کیا اتنا کافی نہ تھا کہ اس نے انسانی شکل اختیار کی؟ کیا اتنا کافی نہ تھا کہ اس نے صلیب پر اپنی جان دے دی؟ پھر دو ڈاکوؤں کے درمیان ہی کیوں؟ ڈاکو کی نجات یہ ظاہر کرتی ہے کہ یسوع مسیح بے یار و مددگار نہیں تھا، اس کے پاس تمام قوت موجود تھی، اور اس نے اس قوت کا اظہار ڈاکو کو نجات دے کر کیا۔ کیا دونوں ڈاکو یسوع کو برا بلا کہہ رہے تھے؟ پاک کلام میں سے دیکھیں متی کی انجیل 27 باب کی 44 آیت مقدسہ۔ اسی طرح ڈاکو بھی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے اس پر لعن طعن کرتے تھے۔ ان دونوں ڈاکوؤں کو یسوع پر یقین نہیں تھا کہ وہ خود کو یا ان کو بچا سکتا ہے، اس لیے دونوں ڈاکو یسوع کو تانے مار رہے تھے۔ پھر لوکا کی انجیل کے مطابق اچانک دونوں میں سے ایک ڈاکو خاموش ہو جاتا ہے۔ آخر اسے کیا ہوا؟ یہ صرف خاموشی نہیں تھی، بلکہ اس کی زندگی میں نجات کا کام ہو رہا تھا۔ روح القدس اس کی زندگی کو تبدیل کر رہا تھا۔ اس نے دوسرے ڈاکو سے کہا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ یہ پہلا ثبوت ہے کہ خدا اس کی زندگی کو تبدیل کر رہا تھا۔ ڈاکو کے اندر خدا کا خوف پیدا ہو گیا۔ اب وہ خدا کے غضب سے بچنا چاہتا تھا۔ یہ خوف پہلے اس کی زندگی میں نہیں تھا۔ پھر وہ ڈاکو دوسرا جملہ کہتا ہے کہ ہم اپنے کیے کا بدلہ پا رہے ہیں۔ وہ یسوع پر ایمان لاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تو اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہیں، لیکن اس نے تو کچھ غلط نہیں کیا۔ پھر وہ یسوع کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ کتنا راست باز ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ وہ یہ کہہ کر یسوع سے معافی مانگ رہا تھا۔ پہلے کلمہ میں یسوع نے سب کی معافی کے لیے دعا کی تھی۔ ڈاکو نے سنا کہ یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر۔ وہ ڈاکو بھی اس معافی میں شامل ہونا چاہتا تھا۔ اس طرح اس ڈاکو نے نجات پائی۔ دوسرے ڈاکو کے دل کو خدا نے تبدیل نہیں کیا تھا۔ اسے کوئی خوف نہ تھا، نہ خدا کا خوف اور نہ سزا کا خوف۔ اسی لیے جو ڈاکو یسوع پر ایمان لایا تھا، یسوع نے اسے کہا، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ وہی خدا جس نے ڈاکو کو بچایا ہمیں بھی بچاتا ہے۔ ہمیں بھی خدا سے سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔